یہ میرے لیے خوشی اور افتخار کا باعث ہے کہ آج آپ حضرات سے ایک دینی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ عام طور سے آپ کا یہ ادارہ جسے ایوان تجارت و صنعت کہا جاتا ہے یا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس میں باہر کے جو لوگ آ کر جو خطاب کرتے ہیں ان کے بارے میں عام طور سے تاثر یہ ہے کہ وہ خطاب یا تو کسی سیاسی موضوع پر ہوا کرتا ہے یا کسی خالص تجارتی موضوع پر۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سیاست سے بھی عملی طور پر کنارہ کش اور تجارت سے بھی کوئی عملی رابطہ موجود نہیں۔ میں دین کا طالب علم ہوں اور جہاں کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا موضوع دین ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ لہذا آج کی اس نشست میں اسی موضوع پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں پہنچ کر دین کے بارے میں کوئی بات نہ کہی جا سکے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ صرف مسجد یا عبادت گاہ کی حد تک محدود نہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے پر حاوی ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں جانا ہو، جہاں کہیں کوئی گفتگو ہو تو دین کی بات کوئی اجنبی اور اچنبی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ سے فرمائش یہ کی گئی تھی کہ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر خطاب کروں وہ موضوع ہے موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض۔ چنانچہ اسی موضوع پر چند مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح بات، حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر سیاسی اور سماجی زوال کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ ایک عجیب و غریب فضا بن گئی کہ دین کو اور دین کے بنیادی سرچشموں کو ہم نے دوسرے مذاہب کی طرح صرف چند عبادتوں کی حد تک محدود کر لیا۔ جب تک مسجد میں ہے یا اپنے گھر میں عبادت کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کچھ یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب زندگی کی عملی کشاکش میں داخل ہوتے ہیں، بازار میں پہنچتے ہیں، سیاست کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، معاشرے کے دوسرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔
یہ ایک رواج ہے اور بڑا اچھا رواج ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ہر مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے. وہ چاہے اسمبلی کی تقریب ہو, اقتدار کی کوئی تقریب ہو, اور یہ آپ کے ایوان تجارت و صنعت کی کوئی تقریب ہو, الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جا رہا ہے اس وقت تک تو اس کے احترام اور اس کی تعظیم اور اس کے تقریم کے کچھ خیال ذہن میں آتے ہیں, لیکن جو ہی اس کلام کی تلاوت ختم ہوئی اور عملی جد و جہد کا آغاز ہوا تو وہاں پھر وہ قرآن یاد نہیں آیا. ہمارے ایک مرحوم شاعر تھے, آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا, ماہر القادری صاحب مرحوم. انہوں نے ایک نظم کہی تھی قرآن کی فریاد کے نام, اور اس میں قرآن کو ایک فریادی کی شکل میں دکھایا تھا کہ وہ فریاد یہ کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں, مجھے ہر وقت طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے, خوشبو میں بسا کر رکھا ہوا ہے, اور ہر مجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوتا ہے, مجھ سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اور جب لوگوں کے درمیان جھگڑے پیش آتے ہیں, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں سے اٹھایا جاتا ہوں, تو ہاتھوں سے اٹھا کر قسمیں کھائی جاتی ہیں, قول و قسم دیے جاتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود زبان سے تو میری محبت کے دعوے ہیں, میری تعظیم کے دعوے ہیں, میری تکریم کے دعوے ہیں, لیکن جس قانون پر چل رہے ہیں اور جس انداز زندگی کو اپنایا ہوا ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اے قرآن تیری ہدایت کی معاذ اللہ ضرورت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن صاحب نے ماشاءاللہ اس وقت تلاوت فرمائی, بڑی برموقع آیت کی تلاوت کی, کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے تو پورے داخل. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو مسلمان ہو لیکن بازار میں مسلمان نہ ہو, یا سیاست کے اقتدار میں مسلمان, اقتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو, بلکہ ہر جگہ مسلمان. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع تجویز کیا گیا تھا آج کی اس نشست کا کہ موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض کیا ہیں. تو میں اس موضوع پر میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی, اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا تمہیدی جائزہ موجودہ حالات کا لینا مناسب ہوگا کہ اس پس منظر میں اس قرآن کریم کی آیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو امید ہے کہ شاید زیادہ فائدہ ہو. حالات کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارا آپ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں یہ کہا اور سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے, معیشت کا مسئلہ ہے, اور اسی بنیاد پر اس دور میں دو معاشی نظریوں کے درمیان پہلے فکری اور پھر عملی تصادم رونما ہوا, جس کو آپ نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا نظریہ اور ایک اشتراکی معیشت کا نظریہ, ان دونوں کے درمیان پچھلی نصف صدی سے زائد میں زبردست ٹکراؤ رہا, زبردست تصادم رہا.
فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی یہ دونوں نظام آپس میں برسر بیکار رہے. دونوں کے پیچھے ایک فلسفہ تھا، دونوں کے پیچھے ایک نظریہ تھا، اور 74 سال گزرنے کے بعد آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جو نظر فریب ایوان تھا وہ بیٹھ گیا، اور دنیا نے اس کے پرفریب نظریے کی حقیقت کو عملی تجربہ گاہ میں پہچان لیا. یعنی اشتراکیت بحیثیت ایک انقلابی نظام کے فیل ہو گئی. لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کیوں وجود میں آئی تھی اور اس کے پیچھے کیا اسباب اور عوامل کار فرما تھے. جن لوگوں نے بھی دنیا کے مختلف معاشی نظاموں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ در حقیقت اشتراکیت ایک رد عمل سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان زبردست دیواریں حائل ہیں اور اس میں دولت کی تقسیم کا نظام جتنا غیر منصفانہ ہے، اس غیر منصفانہ نظام کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے اپنے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اس کو آزاد چھوڑا گیا. اس کے اوپر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں. آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریے کے تحت اس کو کھلی چھٹی فراہم کی گئی، اور اس کھلی چھٹی کے نتیجے میں دولت کی تقسیم کا نظام ناہموار ہوا اور امیر و غریب کے درمیان دیواریں کھڑی ہوئیں، غریب کے حقوق پامال ہوئے. اس کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت کا نظام وجود میں آیا جس نے کہا کہ فرد کو کوئی آزادی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارا کا سارا یہ ایک منصوبہ بندی، ایک سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کو قائم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ اشتراکی نظام ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیوں کی وجہ سے اشتراکی نظام وجود میں آیا تھا، کیا وہ خرابیاں دور ہو گئی، یا جو ناانصافیاں سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پائی جاتی تھیں ان کا کوئی مناسب حل نکل آیا؟ تو اس سوال کا جواب واضح طور پر نفی میں ہے کہ جو سرمایہ دار نظام کی خرابیاں تھیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. اور ایک مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا اور امریکی رسالے ٹائم میں جس شمارے میں ٹائم کے جس شمارے میں یہ خبر شائع ہوئی اور اس کے بعد تبصرے شائع ہوئے کہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا اور اشتراکیت کا بت پاش پاش ہو گیا، وہاں اس میں ایک کارٹون بھی بنایا گیا تھا جس میں اس بت کو پاش پاش ہوتے دکھایا گیا. ٹھیک اسی شمارے میں امریکی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں اس بات پر تبصرہ کیا گیا تھا کہ اس وقت امریکی نظام زندگی میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کون ہے، یعنی اپنی خدمات کے سروسز کے دائرے میں سب سے زیادہ کمانے والے کون ہیں. تو اس مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ماڈل گرلز کا طبقہ ہے، جو ماڈلنگ کر کے پیسے کماتی ہیں. اور اس میں بتایا گیا تھا کہ بعض ماڈل گرلز ایسی ہیں کہ وہ ایک دن کی خدمات کا معاوضہ $25 ملین
وصول کر دی، اس سے زیادہ کمانے والا طبقہ کوئی اور نہیں۔ تو یہ $25 ملین جو ایک ماڈل گرل کو دیے جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کون پے کر رہا ہے۔ یہ $25 ملین کس کی جیب سے نکل کر جا رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ بالآخر یہ $25 ملین جو ایک ماڈل گرل کو فراہم کیے گئے، یہ آخر میں کنزیومر یا صارف کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے اور بالآخر وہی پہ۔ تو اسی شمارے میں یہ بات شائع ہوئی تھی، میں اس کو پڑھ کر عبرت مجھے ہو رہی تھی کہ ایک طرف یہ دعوے کر کے بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ ہم نے اشتراکیت کے بت کو پاش کر دیا، لیکن جس چیز نے اشتراکیت کو جنم دیا تھا اس چیز کے اوپر کسی کی توجہ اور خیال نہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے آج ایک بت پاش کر دیا، اگر اس بیماری کا علاج نہ ہوا تو کل کو کوئی اور اشتراکیت ابھرے، اور اس اشتراکیت کے ذریعے جس پہلی اشتراکیت نے انسانیت کو گھاؤ اور زخم دیے، وہ دوسری اشتراکیت آ کر اس سے زیادہ زخم لگا سکتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دارہ نظام کی ان خرابیوں کا ازالہ اگر نہ کیا گیا تو اشتراکیت کی ناکامی سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ سرمایہ دارہ نظام میں نہ خرابی اس وجہ سے تھی کہ اس میں فرد کو آزادی دی گئی، نہ خرابی اس وجہ سے تھی کہ انفرادی ملکیت کو اس میں تسلیم کیا گیا، بلکہ در حقیقت خرابی اس وجہ سے تھی کہ اس نظام کے اندر حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں، جائز اور ناجائز کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اور اس دین کی معرفت، جو معیشت کا نظام ہمیں عطا فرمایا، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اگرچہ اپنی تجارت اور معیشت میں آزاد ضرور ہے، لیکن اپنے خالق اور مالک کے احکام کا پابند ہے، لہذا اس کی تجارت، اس کی صنعت، اس کی معیشت یہ حلال و حرام کے اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور جب تک اس حلال و حرام کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تجارت اور معیشت کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہوگا، اسی قسم کی بے اعتدالیاں اور اسی قسم کی ناکامیوں کا راستہ کھلا رہے گا۔ آج سے تقریباً جس وقت یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ سود کے بارے میں منظر عام پر آیا تو نہ جانے کس وجہ سے ہمارے ملک میں جو امریکہ کے معاشی امور کے امریکی سفارت خانے کے جو معاشی امور کے انچارج ہیں اکنامک افیئرس کے، تو وہ میرے پاس آ گئے اور اس فیصلے کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے، اس کی تفصیلات۔ تو جو بات ہوئی وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان سے میں نے یہ گزارش کی، تازہ واقعہ اشتراکیت کی ناکامی کا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج امریکہ کا ڈنکا بج رہا ہے، اور بلا شبہ آپ نے عالمی سطح پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک ہی سپر طاقت ہے، کوئی دوسری نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشتراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آپ نے کبھی اس پہلو پر غور کیا کہ جن اسباب کے نتیجے میں یہ اشتراکیت ابھری تھی کیا وہ ختم ہو گئے، اور کیا اب دوبارہ ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اشتراکیت کی ناکامی اپنی جگہ، لیکن سرمایہ دارہ نظام کی خرابیوں کا ایک راستہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حلال و حرام کی بنیاد پر اپنی معیشت کو استوار کرنا ہے،
تو آپ کی طرف سے اس کو بنیاد پرستی کے تانے دیے جاتے ہیں، اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد کسی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑی کو پیچھے لے جا رہے ہیں، یہ وقت کو کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، فوراً اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں کوئی تیسرا تصور وجود میں نہیں آ سکتا؟ آپ اس کے اوپر غور کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو وہ کافی توجہ سے بات سنتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بلا شبہ اسلامی احکام اور تعلیمات کو بڑا مست کر کے پیش کرنا شروع کیا اور میں اس کا اعتراض کرتا ہوں، لیکن اور یہ میں آپ کی بات چونکہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے ان سے گفتگو جاری رہی اور جو حرمت سود کے بارے میں جو تصور تھا وہ میں نے کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے پہلی بار یہ مسئلہ اس طریقے سے میں نے سنا ہے جس طرح آپ نے آج بتایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ ذرائع ابلاغ ہمارے ذرائع ابلاغ وہ پروپیگنڈے کے خوگر ہیں، اس واسطے وہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے، میں اس کا اعتراض کرتا ہوں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ دوسرے لوگ اگر یہ بات کریں تو کسی درجے میں ان کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، اس واسطے کہ اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، اسلام کے اوپر ان کا اعتقاد نہیں، اسلام کیا بتلاتا ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ہمارا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی ہر مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ہم اس عظیم پہلو سے بے خبر رہ کر اپنے آپ کو اس سے غافل رکھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے دین نے معیشت کے میدان میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اگر اس بات کی ذرا اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس ایسے معاشرے میں جہاں اشتراکیت ناکام ہو چکی، سرمایہ داری کی خرابیاں اپنی جگہ جو کہ تو باقی ہے، اس وقت میں اگر کوئی نظام انسانیت کے لیے ایک اعتدال کی راہ پیش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لائے ہوئے دین کا نظام ہے۔ اس یقین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس آیت کریمہ پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں ہمارے آپ کے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ قصص کی آیت ہے، قرآن کریم کی سورۃ القصص کا ایک حصہ ہے، اور اس میں خطاب کیا گیا ہے قارون کو۔ قارون کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، قارون کا خزانہ ہمارے ہاں محاورے میں بہت مشہور ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا دولت مند شخص تھا، کہہ لیجیے کہ سرمایہ دار تھا، دولت مند تھا، اور اتنا خزانہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک آدمی سے نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، بہت لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ چابیاں اس زمانے میں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، وزنی ہوتی تھی، اور خزانے اس کے پھیلے ہوئے تھے، اتنی دولت اللہ نے اس کو دی۔ تو اس کو جو خطاب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات کی، وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور یہ براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہو وہ اس کا مخاطب ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے
جو فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا یعنی دولت، اس کے ذریعے آخرت کی بہبود اور فلاح کو طلب کرو۔ جو کچھ اللہ نے دیا، دولت جو تمہیں عطا کی، اس کے ذریعے آخرت کی فلاح و بہبود کی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو طلب کرو۔ اور دوسرا جملہ فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کو طلب کرنے کے لیے ساری دولت لٹا دو اور ختم کر دو اور دنیا میں اپنے پاس کچھ نہ رکھو، بلکہ فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے حلال اور جائز طریقے سے، اس کو مت بھولو، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا یہ دولت تمہیں عطا کر کے، اسی طرح تم دوسروں لوگوں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اپنی اس دولت کے بلبوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ 4 ہدایتیں قرآن کریم میں عطا فرمائی۔ نمبر 1، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کی فلاح و بہبود طلب کرو۔ نمبر 2، دنیا کا حصہ مت بھولو۔ نمبر 3، کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی۔ اور نمبر 4، کہ اپنی اس دولت کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ 4 ہدایات عطا فرمائی، لیکن اگر ذرا غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہدایات ایک تاجر کے لیے، ایک صنعت کار کے لیے، ایک مسلمان شخص کے لیے جس کو اللہ نے کچھ بھی دنیا کے اندر عطا فرمایا ہو، یہ پورا نظام عمل تجویز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو تم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دولت جو کچھ مجھے ملی ہے یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی جد و جہد سے اس کو کمایا ہے، لہذا میں اس کا بلا شرکت غیر مالک ہوں اور کسی شخص کو اس کے اندر میرے مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ مال میرا ہے، دولت میری ہے، میرے قوت، میں نے اپنے قوت بازو کے بل پر اس کو کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کے بل پر اس کو کمایا ہے، لہذا میں کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی تیسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے اس معاملات کے اندر دخل اندازی کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم جو ہم سے آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، تم جو ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ انصاف سے کام لو، حلال و حرام کی فکر کرو، یہ ہمارے معاشی معاملات میں تم نے کہاں سے دخل اندازی کرنی شروع کر دی؟ تم نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو تو نماز پڑھا کرو اپنے گھر میں جا کر، لیکن تمہاری نماز کیا ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے طریقوں کو چھوڑ دیں اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہمارا جو مال ہے اس میں ہم جو چاہیں کریں، اس کے اندر کیوں مداخلت کرتی ہے تمہاری نماز؟ تو یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ مال ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، اس کے اوپر سکہ ہمارا چلے گا، تصرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے کمائیں گے، جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔ یہ ذہنیت تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، جس کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ
یہ دولت جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ در حقیقت کلی طور پر تمہاری نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ملکیت اللہ. ہاں کیا ہوا کہ تمہیں دی ہے وابتغ فیما آتاک اللہ، یہ نہیں کہ وابتغ فی مالک کہ تمہارے مال کے اندر یہ آخرت طلب کرو، بلکہ یہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا. تو پہلی بات یہ سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نقد روپیہ ہو، وہ بینک بیلنس ہو، وہ تمہاری صنعت ہو، وہ تمہاری تجارت ہو، جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اور تم نے اس کو بے شک اس کے اندر تمہاری جد و جہد کو بھی دخل ہے، لیکن وہ دخل ایسا ہے کہ وہ علت حقیقی کا درجہ نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. کتنے لوگ ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں کچھ نہیں حاصل کر پاتے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن مزید دولت پیدا نہیں کر پاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. ایک پہلا تو تصور یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ تمہاری ہے، مکمل الوجود تمہاری ہے، اللہ کی ہے اور اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم. ایک تو یہ ہدایت دے دی. دوسری ہدایت یہ دے دی کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی دولت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے، غیر مسلم اس کو عطا نہیں سمجھتا ہے، اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس دولت کو جو اس کو حاصل ہوئی ہے اس کو ذریعہ بنائے آخرت کی فلاح و بہبود، یعنی اس کے حصول سے لے کر اس کے خرچ تک اس کو ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ ہو، تاکہ یہ دنیا اس کے لیے دین کا ذریعہ بن جائے، دین آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائے. یہی دنیا اگر اس کے اندر نیت انسان کی درست ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے حلال و حرام کا تصور ذہن میں موجود ہو، اس کی پابندی ہو، تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے، یہی دنیا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک غیر مسلم بھی کھاتا اور کماتا ہے، ایک مسلمان بھی کھاتا اور کماتا ہے، لیکن غیر مسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تصور ہوتا ہے نہ اس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے. مسلمان کے دل میں یہ باتیں موجود ہوتی ہیں، لہذا یہی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے دین بنا دی. اگر ایک انسان، ایک تاجر اس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں تجارت دو وجہ سے کر رہا ہوں، ایک تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے کچھ حقوق عائد کیے ہیں، میرے اپنے نفس کے، میرے بیوی بچوں کے، میرے اہل و عیال کے، ان حقوق کی ادائیگی مقصود ہے. اور دوسرے یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے معاشرے کے لیے ایک کسی ایک چیز کی فراہمی کا ذریعہ بنوں، کیونکہ معاشرے کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، تو میں اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنوں اور ان تک مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت کو پہنچاؤں. یہ دو نیتیں اگر موجود ہوں تو، اور اس کے ساتھ یہ ہو کہ حرام سے بچے اور حلال طریقے کو اختیار کرے، تو یہ ساری تجارت عبادت ہے. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے جناب کابڑیا صاحب نے حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک امانت دار اور سچا تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اتنا بڑا. اور لیکن دوسری طرف یہی کام کرے، نیت صحیح نہ ہو، حلال و حرام کی فکر نہ ہو، تو اس میں فرمایا قرآن نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل بالمخالف کہ التجار یحشرون فجارا یوم القیامہ، کہ تجار قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جائیں. فجار کا معنی فاسق و فاجر، جس کو ہم اردو عام محاورے میں کہتے ہیں. فجار یعنی نافرمان اور گناہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس کے جو تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے. یہ تین شرطیں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ فجار میں شامل ہے.
اور یہ 3 شرطیں موجود ہیں تو نبیین اور صدیقین اور شہداء کی صف میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا. تو پہلا مرحلہ نیت کی درستی، دوسرا عمل کے اندر حلال و حرام کا امتیاز. یہ نہیں ہے کہ مسجد تک تو مسلمان ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں. ایک جس طرح غیر مسلم کر رہا ہے اس طرح مسلمان بھی کر رہا ہے. غیر مسلم سود کا کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم قمار کا کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے. یہ بات اگر ہے تو پھر وہ اللہ بچائے اس وعید کے اندر داخل ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، ورنہ وہ پہلی صف میں ہے صدیقین اور نبیین کی صف میں. یہ معنی ہے کہ اس اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ذریعے دار آخرت کا کو طلب کرے. ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا ایک آدمی کے ساتھ، یہ تو قرآن نے ہمارے لیے دنیا کا راستہ ہی بند کر دیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، دنیا کو دیکھو مت، اور دنیا کے اندر اپنی ضروریات کا خیال نہ کرو. تو فوراً ہی قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ہماری ہدایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، تمہارا جو حصہ دنیا کا ہے اس کو مت بھولو، یعنی اس کے لیے بھی جائز اور مناسب طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو. لیکن انداز بیان نے ایک اور بات واضح کر دی. وہ بات یہ واضح کر دی کہ تمہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے اندر وہ جس طرح آج کہا جا رہا ہے معاش کا مسئلہ نہیں. بے شک معاش کا مسئلہ قرآن نے اور حدیث نے اور اللہ کے رسول نے تسلیم کیا، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اور یہی فرق ہے کافر مومن میں کہ کافر اپنی زندگی کا سارا بنیادی مسئلہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انتظام. اس سے آگے اس کی سوچ نہیں جاتی، اس سے آگے اس کی فکر نہیں جاتی. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے معاشی سرگرمیوں کو کی اجازت بھی دی گئی، ترغیب بھی دی گئی، لیکن یہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے. مقصد اس لیے نہیں ہے کہ یہ زندگی تو خدا جانے کتنے دن کی ہے، آج بھی ختم ہو سکتی ہے، کل بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر لمحے ختم ہو سکتی ہے. کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو. خدا سے انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن موت سے انکار کرنے والا کوئی نہیں. آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھے ہمیشہ جینا ہے اس دنیا میں، دنیا سے جانا ہے. اور جانے کے بعد اگر مسلمان ہو تو تمہارا یقیناً یہ اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اس واسطے ایک طرف اس زندگی کو رکھو جو زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی ہے، وہ چند دن، ایک دن کی ہے، ایک ہفتے کی ہے، ایک مہینے کی ہے، ایک سال کی ہے، بہت ہوئی تو 60 سال کی ہوئی، 70 سال کی ہوئی، 100 سال کی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ لامتناہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس واسطے ایک ذرا بھی عقل رکھنے والے انسان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جد و جہد کا، اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اس چند روزہ زندگی کو بنائے یا اس آنے والی ہمیشہ والی زندگی کو بنائے. تو ایک مسلمان اگر ایمان رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر تو اس کے لیے یہ بات ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھا پی کر پورا نہیں ہو جاتا، صرف ایک روپیہ زیادہ سے زیادہ جمع کر کے پورا نہیں ہو جاتا. کیونکہ اگر ایسا ہو تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. یہ جو کہا گیا کہ انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ معاشی جانور ہے، اکنامک میں اکنامک اینیمل تعریف سے تعریف کی گئی ہے کہ وہ معیشت کا جانور ہے. تو اگر یہ صرف اکنامک اینیمل ہوتا تو اس میں اور بیل میں اور گدھے میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی آخر کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر اس کا مقصد زندگی دی گئی ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق؟ اللہ تبارک و تعالی نے سارے جانوروں کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہیں اور وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. لیکن انسان کو جو امتیاز حاصل ہے
وہ درحقیقت وہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ عقل دی ہے جس کے ذریعے وہ یہ سوچے کہ ایک آنے والی زندگی لامتناہی زندگی ہے، وہ اس زندگی کو فوقیت رکھتی ہے۔ تو بتا یہ دیا کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ بھولو مت، لیکن یہ یاد رکھو کہ اصل مقصود زندگی کا وہ دار آخرت ہے، اور یہ جتنی معاشی سرگرمیاں ہیں یہ راستے کی منزل ہیں، منزل مقصود نہیں، آخری انتہائی مقصود نہیں انسان کا۔ پھر فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تم پر احسان کیا، یہ دولت تمہیں عطا کر کے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مانا کہ ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ حرام اور حلال کا فرق کرو، حرام کے ذریعے حاصل نہ کرو، دوسرا یہ بتا دیا کہ جو چیز حلال کے ذریعے حاصل کی ہے اس کو بھی یہ مت سمجھو کہ نہیں بلا شرکت غیر اس کا مالک ہوں، بلکہ اس کے ذریعے دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے لیے تمہارے لیے زکوٰۃ کا دروازہ، اس کے لیے تمہارے لیے صدقات کا دروازہ، خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، یعنی دولت کے بل پر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، یہ کام نہ کرو۔ اگر ان 4 ہدایتوں پر عمل کر لیا تو تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ سرمایہ، تمہاری معاشی سرگرمیاں مبارک ہیں، تم صدیقین، نبیین اور شہداء کی فہرست میں۔ اور اگر ان پر عمل نہ کیا تو پھر یہ سب بیکار ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں یہ ہے ایک بنیادی ہدایت۔ تو اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی ان 4 ہدایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عملی نمونہ پیش کریں دنیا کے سامنے، اس دنیا کے سامنے جو سرمایہ داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے اور اشتراکیت سے بھی زخم کھائے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اگر کوئی شخص قرآن کی ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نمونہ پیش کرے تو، اور ایک ایسا نمونہ پیش کرے، دلکش نمونہ جو دوسروں کے لیے باعث کشش ہو سکے، تو وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو ایک مسلمان تاجر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان 4 ہدایتوں کو عمل کرتے ہوئے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب جب تک نظام نہ بدلے اور سب نہ بدلیں، اکیلا آدمی کیا کرے، اور اکیلا آدمی کس طریقے سے ان 4 ہدایتوں پر عمل کرے۔ تو یاد رکھیے کہ نظام یا معاشرہ وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہر فرد اپنی جگہ یہ سوچتا رہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی ہمیشہ اسی طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ فرد بن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اس چراغ کو دیکھ کر دوسرا چراغ جلتا ہے اور اس چراغ سے تیسرا چراغ جلتا ہے۔ اسی طرح افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا یہ عذر کہ میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، یہ عذر معقول عذر نہیں۔ اگر نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ اگر یہ سوچتے کہ صاحب یہ اتنا بڑا ماحول ہے جو الٹی سمت میں چلا جا رہا ہے، میں تنہا کیا کر سکوں گا، تو آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ نے دنیا کے مخالفتوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے ایک نئی راہ ڈالی، نیا راستہ نکالا اور اس کے اوپر گامزن ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس راستے کے اندر قربانیاں بھی دینی پڑی، اس راستے کے اندر پریشانیاں بھی پیش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان کو گوارا کیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ دنیا کی 1/3 آبادی اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ لیکن اگر
یہ سوچ کر انسان بیٹھ جاتا کہ صاحب جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا تو میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی ذمہ داری ہر انسان کے اوپر اپنے اوپر عائد کی، لہذا اس بات کو مد نظر، اس بات کو رکاوٹ بنائے بغیر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے طرز عمل کو درست کرے۔ اور اگر ہماری آج کی نشست کا کم از کم یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ اس بات کی ایک طلب پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت اور صنعت کے میدان میں کن احکام کا پابند کیا ہے اور ان احکام پر کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا کچھ جذبہ اور عزم پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس انشاءاللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنہ باتیں تو کہنے کے لیے نشستند و گفتند و برخاستند والی مجلسیں تو بہت کچھ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ جذبہ اور یہ تصور اور یہ خیال اور یہ عزم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے جو اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے اس عزم کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت بھی عطا فرمائے، اس کا عزم بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ 7 بجے تک بیان ہوگا، اس کے بعد کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہے، اس لیے میں نے ٹھیک 7 بجے اپنی بات ختم کی۔ جی کپاڈیا صاحب ہی کنڈکٹ کریں گے۔ دیکھیں حضرات، سوالات کرنے کی پوری چھوٹ ہے، لیکن خیال یہ کریں کہ سوال و تقریر نہ بن جائے۔ جی جی فرمائیے، بسم اللہ۔ شیخ آفتاب صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت دلچسپی لیتے ہیں معاملوں میں، اپنا تعارف بھی کر چلیں ساتھ ساتھ۔ شکریہ کابل صاحب۔ مولانا صاحب، آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے سودی نظام کے متعلق، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سود حرام ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا متبادل نظام پیش نہیں کیا گیا علماء کرام کی طرف سے سود کے سامنے۔ آپ کے ذہن میں کوئی تصویر ہو، کوئی خاکہ ہو تو بڑا مہربانی ہمیں بتائیں۔ افراد تو کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچتے ہیں، لیکن کیونکہ معاشرہ اس قسم کا بن گیا ہے اور بینکوں کا نظام اس قسم کا بن گیا ہے کہ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی متبادل نظام بھی تو سامنے ہونا چاہیے نا، کوئی متبادل نظام اگر آپ کے ذہن میں ہو بڑا مہربانی۔ دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ بس ٹھیک ہے، یہ سوال آج کل مختلف حلقوں، مختلف محفلوں اور مختلف افراد اور جماعتوں کی طرف سے کیا جاتا رہتا ہے، اور سوال کرنے کے مقاصد بھی مختلف ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس سوال کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ محض ایک مجمل اور مبہم طور پر سود کے نظام کو برقرار رکھنے کا جواز تلاش کرنا ہوتا ہے کہ صاحب چونکہ یہ متبادل نظام نہیں پیش کیا گیا، جب تک نہیں پیش کیا جائے گا ہم تو وہی کرتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ اس سوال کا مقصد محض بحث برائے بحث ہوتا ہے۔ یہ دونوں اگر مقصد ہوں سوال کے تو مجھ جیسا طالب علم ایسے سوالات کے مواقع پر کوشش یہ کرتا ہے کہ معذرت کر لیں، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ خیز
جواب کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. لیکن تیسرا سوال بعض اوقات ان حضرات کی طرف سے اور سچے دل اور سچی نیت سے کیا جاتا ہے جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر سودی نظام ختم ہو تو پھر اس کا متبادل کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا. تو یہ تیسری قسم کا سوال جو ہے یہ اس بات کا طالب ہے کہ اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اور واقعہ تو یہ ہے کہ اگر اس سوال پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے، مزید وقت کی ضرورت ہوگی جس کا متحمل نہیں. لیکن میں چند اس سلسلے میں اصولی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جس سے کم از کم اس راستے کی بہت سی غلط فہمیوں کا امید ہے کہ انشاءاللہ ازالہ ہو سکے گا. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک کوئی متبادل نظام پیش نہیں کیا گیا تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی متبادل عملی نظام جو چل رہا ہو دنیا کے اندر کہ صاحب یہ اس طرح چل رہا ہے غیر سودی نظام یہ ہے اور اس طرح آپ بھی کر لیجئے. تو اس معنی کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ ایسا متبادل نظام جس کا ہم نمونہ دکھا دیں کہ بھئی یہ نمونہ ہے اور یہ نمونہ اختیار کر لیجئے تو یہ متبادل نظام آ جائے گا. ایسا متبادل نظام اس وقت کہیں حکومتی سطح پر کم از کم پوری دنیا میں موجود نہیں. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر عملی طور پر برپا نہیں ہے کہیں کوئی نظام تو وہ وجود میں آ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہر نیا نظام یا نیا تصور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے موجود ہو. جس وقت کارل مارکس نے نظریہ اشتراکیت کا پیش کیا تھا دنیا میں کہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ نظریہ پیش کیا گیا، اس کے اوپر یہ لینن نے اس کی بنیاد پر ریاست کی بنیاد رکھی اور وہ آگے وہ ایک مدت تک چلا. وہ اپنی ناکامیوں کی اپنی خامیوں کی وجہ سے ناکام ہوا وہ الگ بات ہے. لیکن یہ بات کہ صاحب موجود نہیں ہے پہلے تو کوئی نظیر موجود نہیں ہے تو اس واسطے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ نہیں چل سکتا تو یہ بات درست نہیں. دوسرا مطلب متبادل نظام کا یہ ہے کہ آیا تصوراتی اور نظریاتی سطح پر کوئی کام اس سلسلے میں ہوا ہے یا نہیں اور اس کام کو سنجیدگی کے ساتھ کر کے بتایا گیا ہو کہ اس نظام کو بدل کر نیا نظام لانے کے کیا طریقے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا یا یہ متبادل نظام پیش نہیں کیا گیا. پچھلے تقریباً 20 سال کے دوران عالم اسلام کے مختلف خطوں میں اس موضوع کے اوپر بڑا سنجیدہ اور بڑا علمی اور تحقیقی کام ہوا ہے. خاص طور سے پاکستان کے اندر بھی. پاکستان میں سب سے پہلے اگرچہ انفرادی کوششیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ایک مستقل اسی کام کے لیے ایک پینل اکنامسٹ اینڈ بینکرز کا بنا کر اور علماء کرام کی اور ان کی مشترک کوشش سے ایک رپورٹ بنیادی طور پر مرتب ہوئی جو معیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے اور سود سے پاک کرنے کے لیے عملی تجاویز پر مشتمل تھی. اس میں 3 قسم کے افراد شامل تھے: علماء کرام، ماہرین معاشیات اور بینکرز. انہوں نے بنیادی طور پر جن بنیادوں پر اس معیشت کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیلی نشاندہی اس رپورٹ کے اندر کی. پھر لیکن جو نشاندہی کی گئی تھی وہ بنیادیں تھیں. ان بنیادوں کی کے اوپر استوار کر کے تفصیلی خاکہ اور تفصیلی عملی تفصیلات یہ مرتب کرنی تھی، جس کے لیے خود کونسل نے یہ رپورٹ کے اندر کہا تھا کہ ان تفصیلات کو مرتب کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپس بنائے جائیں اور ان ورکنگ گروپس کے ذریعے وہ تفصیلات مرتب کی جائیں. لیکن افسوس ہے کہ وہ رپورٹ کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس وقت میں وہ ورکنگ گروپ بنائے بغیر جس طرح چاہا اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ
ایک ایسا نظام بن گیا کہ نام تو اس کا غیر سودی یا PLS سسٹم تھا، لیکن حقیقت میں اس میں سود پوری طریقے سے شامل تھا۔ اس کے بعد، اس رپورٹ کے بعد پھر ایک کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کے نام سے ایک کمیشن گورنمنٹ نے قائم کیا تھا، اور اس نے پھر نہ صرف یہ کہ اس رپورٹ کی تائید کی بلکہ اس کو مزید آگے بڑھا کر اور اس کے تفصیلی خاکہ جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا۔ وہ اس پچھلے 2 کمیشن بن چکے ہیں، ان میں سے پہلے کمیشن نے بھی کیا تھا، پھر اس کے بعد اب دوسرے کمیشن نے بھی اس کا خاکہ بحثیت مجموعی تیار کر لیا ہے، اور وہ جہاں تک اسلامی آزادی کونسل کی رپورٹ کا تعلق ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ کمیشن کی رپورٹ وہ شاید منظر عام پر ابھی تک نہیں آئی، لیکن اس میں ایک جزیے کی تفصیل اس میں طے کر کے مرتب کر دی گئی ہے۔ یہ تو وہ کوششیں جو سرکاری سطح پر ہوئی۔ اس کے علاوہ انفرادی طور سے علماء کرام نے مختلف حلقوں میں انہوں نے اپنے اپنے طور پر بھی کام کیا اور اس کے متبادل نظام کو بنانے کی کوشش کر کے بتایا۔ صرف یہ بات کے ساتھ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا، یہ غلط ہے اور یہ مغالطہ انگیز ہے۔ حقیقت میں نظام کی بنیادیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی نظام میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس تبدیلی کے اندر کچھ عملی دشواریاں پیش آیا کرتی ہیں، وہ اس میں بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نظام ناقابل عمل ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ یہ تو اس نقطہ نظر میں سے بات تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ متبادل نظام پیش نہیں کیا گیا، یہ بات غلط ہے۔ جی ہمارا بھی ایک سوال جی وہ جو ہے میرا ادارہ تحفظ عظمت قرآن ادارہ ہے، کمپنی کی گلوری آف گریٹ قرآن، ہم اسلامک لٹریچر تمام دنیا کریں، اور یہاں تک وہ عیسائی اپنی انجیل لے کر کے بائبل لے کے ہمارے پاس آئے، انہوں نے اپنے ہمارے ان کے وہ دنیا کے واقعات اس وقت کس طرح سے چل رہے ہیں وہ آسانی کو کیا صغرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مختلف کتابوں میں ہے، لیکن ایک کتاب جو ہے حمیدیت لیکن 1937 اس میں جو 14 سینٹینس ہیں وہی 14 میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لے کے آئے تھے اپنی بائبل، اس میں دکھا رہے تھے بھارت یہ ہے اس وقت دنیا اس میں چل رہی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ 2 سینٹینس نہیں اس میں، ایک کون تھا وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ہم نے کہا کہ ایک یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ اب کی طرح سے دنیا میں چھا جائے گا، وہ یہ دوسرا یہ کہ تو خاندیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اس امت کے لوگ اس طرح سے مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے جیسے قوم عاد، سمود اور قوم لوط چھوٹا کرتے آپ وہ اس پر اس طرح سے مخاطب ہوا کہ یہ کس میں لکھا ہوا یعنی انجیل کو حدیث میں ہے یہ قرآن، تو ہم نے کہا یہ کیسے سوال آپ نے پوچھا، تو پہلے نے کہا کہ وہ جو ہے آپ کے مقلد جو جاتے ہیں مشینری والے ہمارے کنٹری میں تو آپ کی تبلیغ سے ہمارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف وضاحت کر یہ پوچھتے ہیں کہ کلام جو ہے یہ تو نبی کا زبان سے نکلا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے، تو ہمارے نبی نے ایک کتاب مقدس دی، آپ کی نبی نے 2 مقدس کتاب دی، اس میں کیا فرق ہے؟ تو میں اس کو تشریح نہیں کر پاتے اس بات سے، اس کی پھر اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں بحث ہوئی، پھر اس کو لیکچر روم میں جا کے ہم نے سمجھایا، ہم نے کہا اور نہیں کر سکتے یہ پتہ ہے، تو اب یہ اس کی وضاحت تو کوئی بھی مغلق کوئی جاتا ہے تو اس کی وضاحت نہیں کیا، تو قرآن تو وہ کلام ہے جبکہ یہ وحی نزول ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آتے تھے، بے چینی ہوتی تھی، اس حالت میں جو الفاظ نکلے وہ قرآن ہے، باقی وہ وحی لکھتے تھے،
اور جب ایسے وہ بیٹھے رہتے تھے اور نصیحت کرتے تھے وہ حدیث ہے۔ اچھا رہا سوال اس میں یہ آیت کریمہ جو آپ نے بتایا ہے نا، تو اس میں تو 4 پورشن آپ نے بتایا ہے، تو اب یہاں پہ یہ مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ کام کے ہم بزرگوار میں نے آپ سے عرض کی تھی سوال و تقریر نہ ہو، اور پھر تقریر بھی ہم اس شخصے کے سامنے کرتے ہیں تو اس سے کہیں اپنے سوال کا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، آپ مختصر سا سوال وہی تو میں مختصر سا سوال کر دیں۔ سوال یہ ہے سر کہ یہ پمفلیٹ میرے پاس موجود ہے، شیطان کی نصیحت کر کے یہاں اسلام کی جگہ پر یہ دیا گیا اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا، اس میں خدا اور اس کے رسول نے ہم سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ خدا کہاں سے؟ سورہ حامیم السجدہ، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں خدا اور انگلش میں وہی ترجمہ ہے اللہ۔ آپ پھر معاف کیجیے گستاخ کہ آپ تقریر پر اتر گئے ہیں، آپ ماشاء اللہ صرف اپنا سوال مختصر کر دیں تاکہ موجودہ جواب دیں، پوری سوال کرنا ہے اور یہ چیزیں جو ختم اس کا کوئی اس کی کس سے تقسیم کا پتہ نہیں۔ مولانا کی جو تقریر ہوئی ہے اس کی میری بات سن لیجیے، مضمون علم کا جو ہے نا اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔